اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ یوسف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں پہلے 10 رکوع کا بیان ہو چکا ہے۔ آج 11واں رکوع کا بیان ہوگا، جو آیات 94 سے 104 تک ہیں۔ تو پہلے تلاوت ہوگی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ ہوگا۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ تم بہہ گیا ہے۔ بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ پہلی سی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا۔ اسی وقت اس کی آنکھیں پھر دیکھنے لگیں۔ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بولے اے ہمارے باپ، گناہوں کی معافی مانگنے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے
میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا، اور وہ داؤ فریب چل رہے تھے۔ اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت۔ تو اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا۔ جب بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو یہاں کنعان میں ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے یا جو بھی اقربا پاس تھے سے کہا۔ وہ پوتے اس لیے کہ یہاں تو بیٹا لکھا ہوا ہے مگر بیٹے سے تو وہ تو وہاں پہ تھے، مصر میں تھے، تو اس لیے یہی گوانے کہ بیٹے کا مطلب یہاں کوئی نواسے پوتے وغیرہ یا قریبی جو بھی پاس تھے عزیز وہ مراد ہیں۔ کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تم وہی کہو گے کہ زیادتی عمر کی وجہ سے سٹھیا گیا ہوں۔ جو اب ان کے پوتے یا نواسے یا اقربا جو بھی پاس تھے بولے، اللہ کی قسم کھا کر کہا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ذہن میں تو وہی پرانی خام خیالی ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی تک بھی زندہ ہیں، اور اب تک اس سے ملنے کی آپ توقع رکھتے ہیں۔ یہاں سے اس قصہ کا یا منظر جو ہے وہ ایک نیا شروع ہوتا ہے، اس کا منظر جس خواب کو یوسف علیہ السلام نے بچپن، اب پہلے رکوع میں شروع میں ہی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے خواب جو آئی ہے، تو وہ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائیوں کے نہ بتانا، وہ حسد کریں گے، تجھے پہ تکلیف دیں گے، تو خاموش رہو۔ اب اس خواب کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ یہ تھا اس کا مطلب، اس کی تعبیر اس خواب کی یہ تھی کہ سب مل جاؤ گے ایک ساتھ۔ تو اور بھائیوں سے یہ خواب چھپایا تھا، تو اس کی تعبیر اب حقیقت بن کر سب کے سامنے آ رہی ہے۔ بھائیوں کا قافلہ کنعان پہنچنے والا تھا کہ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ میں نے ادھر سے یہ جو مصر سے قافلہ جو بھائیوں کا آ رہا تھا کہ ان کو لے کے تو ساتھ واپس پھر مصر جائیں گے یعقوب علیہ السلام کو، تو یہ اب نزدیک کنعان یعنی یہ جو فلسطین کا علاقہ جو یا اردن کا علاقہ، تو اس کے پاس وہ پہنچ رہے تھے۔ تو اب وہاں سے یہ شروع ہے آگے بیان۔ تو بڑا بھائی جو یہودا تھا اس نے کہا کہ میں ہی اپنے باپ کو یہ خبر سناؤں گا کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کو بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، کیونکہ یہ جھوٹ میں نے ہی ان کو سنایا تھا، اور والد کو باپ کو یہ تکلیف اس کی وجہ سے میں نہیں دی تھی، تو اس لیے اب میں ہی پہلے سب سے خوشخبری سناؤں گا باپ کو کہ یہ بیٹا آپ کا نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ مصر کی عظیم سلطنت کا وہ عزیز یا وزیر اعظم ہے اب، اور بادشاہ نے کل اختیارات مملکت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر رکھے ہیں۔ تو گھر پہنچ کر اس نے والد کے رخ مبارک پر وہ کرتا ڈالا جو اسے یوسف علیہ السلام نے دیا تھا۔
اس پر والد کی بینائی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے لگ گئے اور یہ خوشخبری سنائی کہ بیٹا یوسف علیہ السلام حیات ہے اور مصر میں بادشاہ کا پر اعتماد وزیر اعظم ہے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام بولے کہ میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ دیکھو اللہ کی رحمت سے سب کے باوجود کہ انہوں نے کہا بیڑیا کھا گیا، کرتا اور قمیض کھائی اور سب کچھ، اور پھر بھی وہ کہتے رہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مجھے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بیٹوں کو جو کہا تھا شروع میں کہا تھا۔ تو اب وہ اسی کو دہرایا کہ دیکھا اب یوسف علیہ السلام جو ہے سب کہتے تھے کہ جی وہ کہاں زندہ ہوں گے، کب مل سکتے ہیں، تو میں نہ کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتایا، اور جو میرے پاس علم تھا میں کہتا تھا کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی باتیں بناؤ۔ تو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص علوم عطا کیے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کو۔ والد کی یہ باتیں سن کر بیٹے بولے، اے ہمارے باپ، آپ ٹھیک فرماتے ہیں، دراصل ہم ہی خطا تھے اور آپ سے جھوٹ بولتے رہے، آپ ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو۔ دیکھیے یہ بھی ایک اور نصیحت کہ باپ کو جو بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا ہمارے گناہوں کی، یعنی بیٹوں کے گناہ جو ہے وہ باپ بھی معافی مانگے تو وہ ہو سکتے ہیں، مگر اگر بیٹے چاہے، بیٹوں نے چاہا، بیٹوں نے خواہش کی باپ سے، پہلی یہ چیز ہے کہ اپنی خطاؤں کو تسلیم کیا، اپنی غلطی اپنے گناہوں کو تسلیم کیا، پھر خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ معافی کی، اور پھر والد سے بھی کہا کہ جی سفارش کرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی سفارش کی بھی ہے۔ اور یہ جو کسی سے بزرگ سے، یا وہ تو نبی تھے مگر کسی اولیاء اللہ بزرگ یا والد، کوئی بھی والد ہے، اس سے دعا بچے جو ہیں اولاد وہ کہہ سکتی ہے جی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے گناہوں کی بخشش کی، ہماری اصلاح کی، ہماری نیک زندگی کے لیے، صحت کے لیے، تو یہ بچے والد سے کہہ سکتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ اس کی قبولیت بھی زیادہ ہوگی۔ تو بے شک انہوں نے قصور بھی مانا کہ ہم ہی قصوروار ہیں، یعنی بغیر قصور، ایک اور ہے نصیحت، بغیر قصور تسلیم کیے نہیں معافی ہوتی، یہ بھی یہاں پہ کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم قصوروار ہیں، دل سے قصور کو تسلیم کیا اور پھر معافی کی خواہش کی۔ والد نے فرمایا کہ میں جلد ہی اللہ سے بخشش چاہوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی وقت ہی بیٹوں کے گناہوں کی دعا کیوں نہ فرما دی، اسی وقت ہی کیوں نے دعا کر دی یعقوب علیہ السلام نے، جب انہوں نے کہا۔ ممکن ہے کہ تاخیر دعا کی مقبولیت کے وقت کے انتظار میں فرمائی، یا پھر یہ کہ میں پہلے یوسف علیہ السلام سے خود تو مل لوں، واللہ عالم۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں ملوں گا تو پھر اس کے بعد دعا کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ تو زندہ اگر نہیں تھی تو اس سے خالہ مراد ہے، جو کوئی بھی دیگر جو خاندان کی کوئی عورتیں ہیں وہ ہے، اور دیگر اہل و عیال کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو پہنچے، تو انہوں نے اپنے ماں، اور اگر ماں کا انتقال ہو چکا تھا تو اس سے مراد خالہ ہے، یا دیگر بھائیوں کی والدہ مراد ہو سکتا ہے، اور باپ کو بڑی عزت و احترام سے اونچی جگہ تخت پر بٹھایا۔ اس پر سب نے اس وقت کی شریعت کے مطابق یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تحیت و تواضع میں گر گئے، یا پھر اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، جو پہلے شروع میں جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بے شک میرے رب نے میرا خواب سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا،
کہ مجھے قید سے نکل، اب جو ہے شکر ادا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اور یہ بھی ہمیں تلقین ہے کہ کوئی بھی اچھی خوشخبری ہو، کوئی بھی اچھی خبر ہو، کوئی بھی آپ کو لیے آسانی پیدا ہو، بیماری کے بعد صحت آتی ہے، تنگ دستی ہے، تو اس کے بعد فراخ دلی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی نعمت عطا ہوتی ہے تو اس کا اللہ کا احسان ماننا و شکر کرنا۔ تو قید سے پہلے نکالا، پھر مملکت کے اس اعلیٰ منصب پر مجھے فائز کیا، اور آپ سب کو دیہاتی زندگی سے مصر جیسے متمدن شہر میں لے آیا، اور شیطان کی اس چال سے ہمیں محفوظ رکھا جس نے میرے اور بھائیوں کے درمیان ناچاکی اور بدگمانی پیدا کی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان فرما دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ ہماری جدائی و قید و رہائی اب ملاپ میں یقیناً اس کی تدبیر و حکمت ہی تھی۔ پہلے جدائی، پھر قید، اور پھر اب ملنا، یہ سب اللہ کی تدبیر ہی تھی، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ یعنی اس کو تسلیم کیا، یہ نہیں کہ شکوے کے ساتھ شکر کر رہے ہیں، نہیں، تسلیم کر کے یہی اللہ کی حکمت تھی، یہی ہمارے لیے بہتر تھا، جو بھی ہمیں تکلیفیں آئیں یہی اللہ کی حکمت تھی، اور پھر شکر ادا کیا، پھر احسان مانا، اور پھر اختتامی اس کے بعد پھر دعا کی۔ یعنی یہ بھی ہے، دعا کے لیے بھی پہلے اسباب جو ہے وہ سارے تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان اور سب کو جتا کے پھر دعا کی، سیدھی پہلے دعا ہی نہیں شروع کرتی، دعا کے پہلے اسباب اور پھر اللہ کا احسان ماننا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اس کے بعد دعا۔ یہ دیکھیں دعا کی تسلسل اور اس کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، گناہوں سے معافی مانگو، پہلے دعا سے پہلے گناہوں کا اقرار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اور پھر خواہش کرو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے آپ کی، آئندہ سے گناہ نہ ہوں گے۔ تو وہ سارا کچھ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر دعا، یہ بہت اہم ہے نقطہ، یہ کہ دعا جو ہے ایسے ہی دعا مانگنی ٹھیک ہے، مگر بہتر دعا کی قبولیت کیسے بڑھے گی کہ ایسے دعا کرو جیسے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر اختتامی دعا فرمائی کہ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے اپنی بڑی سلطنت کی حکمرانی عطا فرمائی، اور مجھے باتوں کو انجام اور کامیابی کے راز سکھائے کہ امور سلطنت آسان طریقے سے ادا کر سکوں، اور خوابوں کی تعبیر جاننے کے علوم سکھائے۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرے سب دنیا اور آخرت کے کاموں میں کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، مگر اللہ تعالیٰ نے علوم عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے حکمت علوم جو بھی عطا کیے اس کا شکر ادا کیا، اور پھر کہ تو ہی سب ہمارا خالق ہے، دین دنیا بنانے کا، آسمان کے بنانے کا، تو تیرے پہ ہی بھروسہ ہے، اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھانا اور ان سے ملانا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ پھر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ سب خبریں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، اور اس لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو موجود نہیں تھے، آپ کو یہ سب پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی آپ نے یہ خبریں پرانی الہامی کتابوں سے یا یہود کے علماء سے یہ سنی ہوئی تھی، تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو اس سارے قصہ کا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس سے دو فریب کیا تھا کچھ معلوم نہ تھا، کیونکہ ان واقعات کے گزرے ایک لمبا عرصہ، کئی سو سال گزر چکے ہیں۔ کفار کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ کفار کا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ کفار سوال کرتے تھے کہ یہ جو واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے تو اس کا آپ بتائیں۔ یہود نے ان کو سبق پڑھایا، یہ چال بتائی کہ آپ ان سے پوچھیں، کہ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے وحی ہوتی ہے، تو اگر ان کو وحی ہوتی ہوئی تو یہ پھر بتا دیں گے، نہ بتا سکیں گے تو ہم پھر یہ کہیں گے، یا آپ کفار یہ کہنا پھر کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بتا دیتا سارا واقعہ۔
نعوذ باللہ چونکہ آپ نہیں بتا سکے تو اس لیے آپ سچے نبی نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کے سوال کے جواب کے لیے یہ ساری وحی اور سارے واقعات آپ کو بتائے ہیں۔ کفار کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس وجہ سے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سب اللہ ہی نے وحی کے ذریعے آپ تک یہ غیب کی خبریں بتائیں جن کا آپ سے وہ سوال کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پھر بھی پریشان نہ ہوں، یہ نہیں کہ اب آپ ان کے سوال کا جواب دے دیا تو سب مسلمان ہو جائیں گے، سب ایمان لے آئیں گے، نہیں، یہ بہت ان میں سے ایمان تب بھی نہیں لانے والے۔ آپ نے جواب بھی دے دیا ان کے سوال کا، پھر بھی توقع نہ کرے کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں گے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں کفار کے، ان میں عقل میں یہ بھی نہیں آتا، ان کی عقل میں یہ بھی نہیں آتا کہ نہ آپ کو ان کے ایمان لانے کا فائدہ ہے، نہ اس کام کے لیے آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں۔ آپ کے ذمہ تو ان کو حق یعنی قرآن کا پیغام پہنچا دینا ہے جو سارے جہان کے لیے نصیحت و ہدایت ہے۔ تو یہاں یہ جو رکوع ہے 11واں، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے پڑھا یا سنایا آپ کو، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق، بہت نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، بہت ہدایتیں ہیں ہمارے لیے، تو ان پہ غور کرنا چاہیے۔ مجھے میری اولاد آپ کو آپ کی اولاد کو توفیق دے کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ مبشرا ومنذرا۔